اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اگر علم نہیں رکھتے ہو تو اہل علم سے پوچھو۔ یہ خطاب آپ سے، ہم سے، مکمل امت مسلمہ سے ہے۔ دین کا علم ہونا اس لیے بھی ضروری ہے کہ جب تک آپ کو دینی علوم آئیں گے نہیں، جب تک آپ دینی علوم سے آشنا ہوں گے نہیں، آپ دین پر عمل کس طریقے سے کریں گے؟ پچھلے کئی دنوں سے لگاتار میں نے آپ کے سامنے وضو، غسل اور نماز وغیرہ سے متعلق کافی ساری باتیں، اس کے طریقے سے لے کر اس کے مسائل اور کافی ساری باتیں آپ کے سامنے ہم نے رکھی۔ آج ہم کچھ وہ ضروری باتیں کہ جو سماج میں باتیں چل رہی ہے یا یہ کہ اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں تو لوگوں کو ان باتوں سے آگاہ ہونا چاہیے۔ آج ہم بات کریں گے نکاح سے متعلق۔ سارے لوگ جانتے ہیں کہ نکاح کسے کہتے ہیں، نکاح کیسے ہوتا ہے، شادی بیاہ کیسے کی جاتی ہے۔ ابھی رمضان کا مہینہ ختم ہوتے ہی نکاحوں کا پروگرام شروع ہو جائے تو آپ اس میں دیکھ لیں گے کہ ایسے نکاح ایسے کیا جاتا ہے، اس طرح گواہ ہوتے ہیں، ایسے نکاح پڑھایا جاتا ہے، ایسے نکاح ہوتا ہے۔ پر بہت سارے لوگ شادی بیاہ کے بعد ازدواجی زندگی کیسے گزارنی ہے، طلاق کس چیز کا نام ہے، اگر کوئی ضرورت پیش آ جاتی ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے، اس سے بہت سارے لوگ نابلد ہے، ناآشنا ہے، جانتے ہی نہیں۔ ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کو پاور دیا جائے اگر شریعت کی طرف سے کہ مرد کو طلاق دینے کا اختیار ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ طلاق دینا چاہیے اختیار ہے تو، ایسا نہیں ہے۔ یاد رکھیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ تمام ناپسندیدہ تمام حلال چیزوں میں سب سے زیادہ جو اللہ کو ناپسندیدہ ہے وہ ہے طلاق دینا۔ یہ سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے اللہ کو حلال چیزوں میں۔ طلاق دینا اگر حلال ہے، کبھی موقع محل کے اعتبار سے وجہ شرعی ہو، دینے کی اجازت ہو بھی، تب بھی اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ کو تمام حلال چیزوں میں سب سے زیادہ جو ناپسندیدہ ہے وہ کون سی چیز ہے؟ طلاق دینا۔ تو اس کو سمجھنا ہے۔ اب کہیں سے کہیں تک یہ دماغ میں نہ لے جائیے گا۔ بہت سارے لوگ سننے کے بعد یہ سوچ یا سمجھیں گے یا اعتراض کریں گے کہ عوام کو یہ باتیں بتانے کی ضرورت ہی کہاں ہے۔ عوام کو بہت ساری باتیں ایسی ہے کہ جو بتانے کی ضرورت ہے۔ انسان شادی کر لیا، میاں بیوی میں کہیں تم طلاق ہوا، کچھ بھی بول دیتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ کبھی کبھی آپسی گفتگو میں طلاق ہو جاتی ہے پر انسان کو پتہ ہی نہیں کہ طلاق ہو گئی، تو اب پتہ نہیں ہے اور ویسے ہی ساتھ رہ رہے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ رشتہ ہے نہیں لیکن ساتھ رہنا ہو رہا ہے میاں بیوی کا۔ اب ان سے جو بچے پیدا ہوں گے، وہ جو تعلق ہے، اب ان تمام چیزوں کا ہوگا کیا، انجام کیا ہوگا آخر؟ تو صرف نکاح کر لینا یا نکاح کے بارے میں جان لینا ضروری نہیں ہے۔ ہر وہ شخص جو شادی شدہ ہے یا جو شادی شدہ کریں گے، وہ مرد ہو یا عورت، ہر ایک کو جس طریقے سے نماز، روزے اور طہارت، پاکی ناپاکی کے مسائل ضروری ہے، اسی طریقے سے جب آپ کی شادی کی عمر ہو جائے یا آپ کی شادی ہو جائے تو آپ کو نکاح طلاق کے مسائل بھی معمولی جاننے ہوں گے، جس سے کہ آپ کی ازدواجی زندگی غیر شرعی طریقے سے نہ گزرے۔ اتنی معلومات آپ کو رکھنی پڑے گی۔ مثال کے طور پر طلاق جن الفاظ کے ذریعے دی جاتی ہے دو قسمیں ہیں۔ عربی میں اس کو الفاظ صریحہ اور کنایہ کہتے ہیں، اور آپ کے اپنے انداز میں اگر ہم آپ کے اعتبار سے اگر بتائیں، ہم آپ کے سامنے اگر بات رکھیں کہ الفاظ صریحہ کا کیا مطلب ہے، یعنی وہ لفظ جو طلاق ہی کے لیے بولا جاتا ہے، طلاق ہی کے لیے جو خاص ہے، یعنی وہ لفظ کہ جو بولا جائے تو اس سے صرف طلاق ہی مراد ہو اور کچھ مراد نہ ہو، تو اس کو بولتے ہیں الفاظ صریحہ، یعنی جو ایک دم اپنے معنی میں واضح ہو، یہ بولا جائے تو اس سے یہی مراد ہو۔ جیسے تجھے طلاق ہے یا میں نے تجھے طلاق دی، یہ دو مثال صرف آپ یاد رکھیے، دو چیز آپ کے لیے، یہ دو چیز ہے۔ میں نے تجھے طلاق دی، 1 2 3 کچھ بھی، یا یہ کہ تجھے طلاق ہے۔ یہ جو لفظ طلاق ہے یہ صریح ہے، وضاحت کے ساتھ ہے۔ اس سے اگر کوئی طلاق دے تو کیا حکم ہوگا؟ اچھا، صرف اس سے ہی نہیں، بسا اوقات کبھی کبھی طلاق آپ مانیں گے نہیں اس بات کو کہ کتنا مشکل معاملہ ہے اور دین سکھنا کتنا ضروری ہے۔ کوئی اگر اپنی بیوی کو جا، ہٹ، سڑک، اس طرح کے الفاظ بھی اگر کہے تو کچھ صورت ایسی ہے کہ اس میں بھی طلاق ہو سکتی ہے، لیکن اس کی کنڈیشن ہے، ویسے آسانی نہیں ہے۔
आदमी रोजाना अपनी बीवी से जा हट सड़क उठा ये कर वो कर, हर आदमी बोलता है, हम लोग बोलते हैं, आप बोलते हैं, सब बोलते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि तलाक हो जाती है, उसकी कुछ कंडीशन है, लेकिन वो कंडीशन आपको जानना पड़ेगा। कभी कभी उस कंडीशन के तहत भी आप बोल देते हैं मगर आपको पता ही नहीं कि तलाक हो गई है, समझ रहे हो, उसकी कंडीशन है। अब जो अल्फाज तलाक के लिए खास नहीं है, तलाक के लिए वो अल्फाज बनाए नहीं गए हैं, उसको बोलते हैं अल्फाज किनाया। किनाया का मतलब यानी वो अल्फाज तलाक के लिए नहीं है, आप दूसरे लफ्जों के लिए भी, दूसरे माने के लिए भी, दूसरे मकसद के लिए भी बोले जाते वो अल्फाज, तो उससे तलाक तब पड़ती है जबकि नीयत हो। अब आप समझिए, जो लफ्ज तलाक के लिए खास है अगर वो बोला जाए तो उसमें नीयत की जरूरत नहीं है। अब चाहे हंसी मजाक में तलाक दीजिए, चाहे गुस्से की हालत में तलाक दीजिए। अच्छा, गुस्सा भी एक अजीब मसला है। आमतौर पर हम लोगों के पास मदरसे में कभी तलाक का केस आता है कि भाई तलाक हो गई, या फोन में, वैसे भी अगर फोन भी आता है तो अक्सर लोग ये कहते हैं कि मैं बहुत गुस्से में था, गुस्से की हालत में, वो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ऐसा वैसा। एक शरीयत का मसला है कि उस गुस्से में सिर्फ तलाक वाक़ई नहीं होती है कि जिस गुस्से की वजह से इंसान की अक्ल खत्म हो जाए उस वक्त, यानी पागल जैसा हो जाए। और आमतौर पर ऐसी नौबत होती नहीं है, जान बचाने के लिए आदमी, इसीलिए जो आदमी दारुल इफ्ता वगैरह चलाते हैं उनके जिम्मे ये बात है उनके कि कभी भी इस तरह का केस आए तो खूब जांच पड़ताल करे, समझे, उसके बाद ही कोई फतवा दे। वरना नौजवान गुस्से की हालत में तलाक तो दे देता है आपे से बाहर होकर, फिर उसके बाद वो बहाने ढूंढता है कि तलाक हो गई, कैसे तैसे करके सिर्फ मुफ्ती साहब ये कहते कि तलाक हुई नहीं है। तो इसके लिए इंसान झूठ भी बोलता है कि मैं बहुत गुस्से में था। सबसे पहली बात तो ये समझनी चाहिए कि तलाक गुस्से ही में दी जाती है। कौन आदमी अपनी बीवी को प्यार और मोहब्बत की हालत में तलाक देगा हंसते हंसते? कोई देता है इसे? जब आदमी गुस्से में होता है, नाराज होता है, कोई ऐसा माहौल हो जाता है, झगड़ा होता है, तब आदमी तलाक देता है। कोई खुशी खुशी थोड़ी तलाक देता है। तलाक ये अजीब गरीब चीज है। एक बात और आपको समझने की जरूरत है कि आप निकाह करते हैं दीन में, या दीन पर अमल करने के लिए, या इज़्दिवाजी जिंदगी में भलाई तब आएगी जबकि आप इस बात को बढ़िया से अपने जहन में आप इस बात को बिठा लें कि जिस तरीके से एक मुसलमान लड़के को अगर शादी करनी है तो वो पहले लड़की देखता है, तलाश करता है, रिश्ता तय हो जाता है तो उसके लिए कंकोत्री वगैरह ये सब छापते हैं, फिर उसके बाद एक तारीख तय करते हैं, कंकोत्री छापते हैं, फिर उस दिनों धूमधाम के साथ आप शादी करते हैं। और अकेले नहीं कर लेते, किसी मौलवी साहब को, इमाम साहब को, किसी को बुलाते, फिर वो निकाह पढ़ाते तो निकाह होता है। हम कह रहे हैं कि निकाह का मसला आया तो आपने इतना कुछ किया, तलाक के मसले में आप अकेले क्यों फायर कर देते हैं? अगर कुछ ऐसा मामला आया है, बीवी कुछ इस तरह की हरकत करती है जो आपको पसंद नहीं, या वो आपे से बाहर है, या झगड़ा ज्यादा होता है, या कंट्रोल से बाहर है, कोई भी मसला है, इज़्दिवाजी जिंदगी आपकी अच्छी चल नहीं रही है, तो हमारा नौजवानों से मशवरा यह है कि आप खट से तलाक का लफ्ज मत निकालिए। इस तरह की हरकत हरगिज हरगिज ना करें, ऐसे इकदामात हरगिज ना करें, आप ऐसा कदम हरगिज ना उठाए। अगर कभी ऐसी नौबत आती है तो आप अपने करीबी इमाम के पास जाए, अपने किसी बेहतरीन आलिम के पास जाए और उनके पास जाकर अपने घर की कहानी, अपने घर का मैटर रखें। अगर तलाक को शरई तौर पर, अगर तलाक की वहां जरूरत समझ में आ रही है तो फिर वो आपको बताएंगे कि तलाक देने का शरई तरीका क्या है, उससे आपको कभी पछतावा नहीं होगा। अब इस बात को समझिए। हम दो चार मसाइल ही आपके सामने रखेंगे, जो असल मकसद है वो सामाजिक तौर पर आदमी का इससे जागरूक होना कि वो तलाक को किस तरीके से इस्तेमाल, शरीयत ने ये आपके हाथ में एक बागडोर दिया है। बेशक तलाक, मर्दों के तलाक की गिरह ये मर्दों ही के हाथ में है, ये मर्द की ही इख्तियार में है। वो अलग बात है कि इसमें औरत की इजाजत की जरूरत नहीं पड़ती है, कोई मौलवी साहब की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन हम ये कहते हैं कि निकाह के वक्त जरूरत पड़ी थी, भले शरई तौर पर आप तलाक देंगे, तलाक हो जाएगी, लेकिन बसा औकात आदमी तलाक देने के बाद, अक्सर लोग तलाक देने के बाद पछताते हैं, क्योंकि उसको जब तलाक देने का शरई तरीका मालूम नहीं है तो एक के बजाय वो 2 3 4 5 6 7 8 8 9 9 10 10 लाख तलाक देते हैं लोग। भले पड़ेगी 3 ही, अब 3 पड़ गई, अब नौबत अलग आ जाती है, मसला बिगड़ जाता है पूरा, फिर उसके बाद पछतावा होता है कि ये मैंने क्या कर दिया। यही काम जब आपको गुस्सा आया था, जब आपके घर में झगड़ा हुआ था, जब आपके घर में बात बिगड़ी थी, जब कोई मैटर हुआ था, उस वक्त अगर आप अपने गुस्से को काबू कर किसी अपने बेहतरीन आलिम दीन जो आपके करीब है, अपने मस्जिद के इमाम के पास चले जाते और उनके पास जाकर अपने घर की परेशानी रखते और फिर उनको बताते कि आप हमें बताइए कि ऐसी सूरत में शरीयत हमको क्या कहती है। तलाक देने का मर्द को इख्तियार दिया गया है, इसका यह मतलब नहीं कि आपको तलाक देना ही पड़ेगा, या ये मतलब नहीं कि आप छोटी छोटी बात पे भी तलाक दे सकते हैं, ऐसा नहीं है।
اس کی بھی ایک حد ہے، اس کی ایک لمٹ ہے، اس کے کچھ قوانین ہے کہ آپ طلاق کب دے سکتے ہیں. یہ بڑے مسئلے ہیں شہروں میں، خاص کر کے اب جو حالات بننے جا رہے ہیں، اب جو شادی بیاہ، یہ جو نئی جو جنریشن ہے، یہ نوجوانوں کی ابھی جو لوگ 30 سال سے کم عمر کے جو لوگ ہیں، 35 سال سے کم عمر کے لوگ، ان کے ساتھ طلاق کی شرح، طلاق کا معاملہ زیادہ آ رہا ہے. یہ سوچنے کی بات ہے کہ یہ دقت آتی کیوں ہے. انسان چونکہ دین سے دوری ہے اور بہت زیادہ اس طرح کی دقتیں آتی ہے، تو اس کے لیے آپ کو دین سیکھنا پڑے گا، دین سے قریب ہونا پڑے گا. اب طلاق آپ سمجھیے کہ یہ طلاق ہے کیا چیز. طلاق کے ذریعے جو آپ نے مولوی صاحب کو بلا کر، امام صاحب کو بلا کر، نکاح خواہ کو بلا کر جو آپ نے نکاح کیا تھا، نکاح کے دو بول جو آپ نے بولے تھے، دو گواہوں کی موجودگی میں، دیگر سامعین کی موجودگی میں، کچھ متعین دین مہر کو رکھ کر جو آپ نے ایک نکاح کیا تھا، اور اس نکاح کی وجہ سے عورت جو آپ کی قید میں آئی تھی، عورت جو آپ کی زندگی میں آئی تھی، اس قید نکاحی کو اٹھا دینے کا، کھول دینے کا، ختم کر دینے کا نام طلاق ہے. اس سے نکاح ختم ہو جاتا ہے. مگر یاد رہے کہ اس کے لیے دو صورت ہے. کچھ الفاظ وہ ہے کہ ابھی اگر آپ بولو نا تو فوراً طلاق پڑ جائے گی، طلاق پڑ جائے گی، پر بیوی نکاح سے فوراً نہیں نکل جاتی ہے. اور کچھ الفاظ وہ ہے کہ ابھی آپ نے بولا، ابھی بیوی نکل گئی نکاح سے. یہ سوچنے کی بات ہے. وہ کون سے ہے؟ جو طلاق، وہ الفاظ جو ہم نے ابھی بتایا آپ کو، جو الفاظ طلاق ہی کے لیے خاص ہے، جیسے میں نے تجھے طلاق دی یا تجھے طلاق ہے، یہ جو الفاظ ہے، اگر ان الفاظ سے اگر آپ طلاق دیتے ہیں، ان الفاظ کے ذریعے، تو اس سے طلاق پڑ تو جائے گی ایک، لیکن بیوی اسی وقت نکاح سے نہیں نکل جائے گی. اس کے لیے نکاح سے بالکل نکلنے کے لیے بیوی کو 3 مہینہ یا 3 عدت، اگر 3 حیض، ایک عدت کی ضرورت پڑے گی. 3 حیض کے مجموعے کو عدت کہتے ہیں، جس عورت کو خون حیض آتا ہو. سمجھ رہے اس بات کو؟ تو 3 حیض ہونے کے بعد، یعنی عدت پوری ہونے کے بعد ہی بیوی جو ہے نکاح سے بالکل یعنی مکمل طور پر نکلتی ہے. ویسے صرف کہہ دینے سے نہیں نکلتی ہے. ہاں، کچھ الفاظ وہ ہے کہ جس کے بولنے سے ہی نکل جاتی ہے. وہ ہے جسے ہم ابھی الفاظ کنایا کہہ رہے تھے نا، وہ الفاظ بائن، یعنی وہ الفاظ کہ جو طلاق کے لیے خاص نہیں ہے، طلاق کے لیے خاص نہیں ہے. اس الفاظ کے ذریعے اگر آپ اپنی بیوی کو طلاق دیں گے، ان الفاظ کے ذریعے، تو اس سے بیوی اسی وقت نکاح سے نکل جائے گی، اسی وقت. جیسے طلاق کے ساتھ آپ نے کچھ ایسا لفظ کہہ دیا کہ جو بائن بنا دے، یعنی اس طلاق کو اسی وقت قطعی بنا دے. مثال کے طور پر، جیسے میں نے تجھے طلاق بدعت دی، یا طلاق شیطان دی، یا بدعت والی طلاق دی، یا اتنی لمبی کہ یہاں سے دلی تک. کچھ ایسے الفاظ جو طلاق کے ساتھ شدت کا لفظ اگر آپ نے جوڑ دیا، تو اس سے جو طلاق پڑتی ہے، وہ اس طلاق سے بیوی اسی وقت نکاح سے نکل جاتی ہے. اچھا، اس کا ہوتا کیا ہے، اس کا اثر کیا پڑتا ہے؟ اگر آپ نے ان الفاظ کا استعمال کیا کہ جس سے بیوی پر طلاق پڑی لیکن ابھی نکلی نہیں ہے نکاح سے بالکل، جب تک کہ 3 حیض آ نہ جائے، سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ تو اس الفاظ کے بعد اگر ان الفاظ کے ذریعے اگر طلاق دی جائے، تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو کسی نے کہہ دیا، مثال کے طور پر میں نے تجھے طلاق دی، یہ وہ لفظ ہے کہ جس سے طلاق پڑ گئی لیکن ابھی بیوی نکلی نہیں ہے، ابھی 3 حیض تک وہ آپ کے نکاح میں من وجہین، یعنی ایک اعتبار سے وہ اب بھی ہے. تو اگر اس طریقے سے کسی نے طلاق دی اور پچھتاوا ہوا، تو پھر شریعت نے کیا کہا؟ آپ کے لیے اختیار ہے، آپ بیوی کو بغیر نکاح کے، بغیر گواہ کے، بغیر کسی چیز کے اپنی بیوی کو واپس لے سکتے. آپ یہ آپ کو سیکھنا ہے. آپ سمجھیے اس بات کو، یہ بہت ضروری مسئلہ ہے. آدمی اس کو جانتے نہیں، سمجھتے کہ صرف شاید علماء ہی کے لیے. کچھ چیزیں ایسی ہم نے کہا آپ کو، بول چال میں انسان غصے میں، جھگڑے میں کیا کیا نہیں بولتا. جا ہٹ سرک، تو اپنی ماں کے گھر چلے. میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا. یہ بات پہلے میں پوری کر لوں کہ کسی نے یہ کہا میں نے تجھے طلاق دی، اس کے بعد اسے پچھتاوا ہوا کہ مجھے طلاق نہیں دینا چاہیے تھا، غصے میں آ کر میں نے طلاق دی. تو اب اس کے پاس چارہ ہے. کوئی نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو بتلانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، گاؤں سماج میں کچھ بھی نہیں کرنا ہے، اپنے امام سے ملنا ہے. ہمارے ساتھ یہ دقت ہوئی، اور اگر آپ مسئلہ جانتے ہیں تو تب بھی امام سے بھی ملنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ مسئلہ جانتے ہیں تو کرنا کیا ہے، اپنی بیوی کو واپس کر لینا ہے. اب واپس کیسے کرنا ہے، اس کے 2-3 طریقے ہیں. جھگڑا ہوا ہے، ابھی آپ کو شرم آ رہی ہے اپنی بیوی کو زبان سے کہیں، 2-3 طریقے سے ہے. بہتر تو یہ ہے کہ آپ زبان سے کہہ دیں کہ میں نے جو آپ کو طلاق دی تھی وہ میں نے رجوع کر لیا، میں نے واپس کر لیا، آپ کو واپس کر لیا میں نے. یہ کہنے سے بہتر یہ کہ گواہ بلا کر 2 گواہوں کی موجودگی میں کہے. تو یہ تب کہے جبکہ لوگوں کے سامنے طلاق دی تھی، تو لوگوں کے سامنے ہی کہہ دے
تاکہ لوگ اس میں نہ رہے کہ طلاق دے کے اپنی بیوی کے ساتھ ویسے ہی رہ رہا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور اگر آپ کا میاں بیوی کا جھگڑا تھا آپس میں گھر میں اکیلے تھے, اکیلے یہ بات ہوئی اور آپ چاہتے کہ نہیں اس طرح کی باتیں باہر نہیں بتائیں گے, تو شریعت نے کہا کوئی بات نہیں, اگر آپ نے صرف اتنا کہا تھا نا میں نے طلاق دی, تو آپ اپنی بیوی کو واپس لے لو, وہ بیوی نکاح میں واپس آ جائے گی. اس کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں, زبان سے آپ کہہ دو میں نے آپ کو اپنے نکاح میں واپس لیا. یا یہ کہ اس کے ساتھ اگر آپ صحبت کر لیتے ہیں تو اس سے بھی بیوی واپس ہو جائے گی. صحبت کرنے سے بھی بیوی, آپ نے کچھ بھی نہیں کہا, یہ کب, جبکہ اس طرح آپ کہے تو, اور اگر آپ نے 3-4 دے دی تو پھر یہ چانس نہیں رہے گا آپ کے پاس. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کو یہ مسئلہ معلوم ہوگا تو آپ ایسا کریں گے نا. اگر آپ کو طلاق دینے کی ضرورت پڑتی ہے, اگر کوئی شرعی وجہ ہو آپ کے پاس کہ آپ اپنی بیوی کو طلاق دے سکتے ہیں, یہ شرعی وجہ ہے, تو اگر دینے کی وجہ ہوتی بھی ہے آپ کے پاس شرعی, تو صرف یہ طلاق دے سکتے ہیں آپ, وہ بھی ایک. یہ نہیں کہ آپ ایک دم بالکل اٹھائے دھرا در فائرنگ کرتے چلے گئے, ایسا نہیں ہے. لیکن یہ اکثر کب ہوتا ہے, انسان غصے میں یہ کرتا ہے, پھر اس کے بعد کہتے ہیں ہم نے غصے میں طلاق دی. اب آپ کو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ عوام کو جاننا نہیں چاہیے. بہت ساری کنڈیشن ایسی ہوتی ہے کہ انسان جھگڑے کی حالت میں طلاق والی نوبت آ جاتی ہے, لیکن یہ کہ آدمی کو پتہ ہی نہیں کہ اس سے طلاق ہو جاتی ہے, مگر یہ کہ میاں بیوی ایک ساتھ رہ رہے ہیں. وہ کئی سارے ایسے الفاظ ہیں کہ کچھ صورتوں میں ان الفاظ کے ذریعے طلاق واقع ہو جاتی ہے. ہم کئی الفاظ آپ کے سامنے رکھتے ہیں, دیکھیے جیسے جا, لیکن خیال رہے کہ میں نے طلاق دی یا تجھے طلاق ہے, یہ جو الفاظ ہے اس میں نیت وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے. پر یہ جو ہم جو ابھی جو بولنے جا رہے ہیں الفاظ, یہ بغیر نیت کے نہیں پڑے گی, ورنہ آدمی جا ہٹ سرک اپنی بیوی سے کون نہیں بات کرتا ہے اس طریقے سے. یہ طلاق کی نیت ہو تبھی طلاق پڑے گی. یا یہ ہے کہ طلاق کا ذکر ہو رہا تھا, بیوی نے کہا مجھے طلاق دے دے, مجھے طلاق دے دے, مجھے نہیں رہنا تیرے ساتھ, شوہر نے کہا جا. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں, ایسا ہوتا ہے کہ نہیں سماج میں؟ ایک دم یہ بات تو فائنل ہے نا, اس طرح کی باتیں ہوتی ہے. بیوی غصے میں آ کے جھگڑا ہوا, کچھ ہوا, بیوی کیا کہتی ہے کہ مجھے نہیں رہنا ہے تیرے ساتھ, مجھے طلاق دے دے, مجھے فارغ کر دے, مجھے رہنا ہی نہیں ہے, مجھے اپنے میکے چلے جانا ہے. تو ایسے میں آدمی کیا کہتا ہے, ہاں ٹھیک ہے چلی جا, اس سے طلاق پڑ جاتی ہے. اب بتائیے, یہ لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے. تو یہ مسئلہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ آپ ازدواجی زندگی گزار رہے ہیں, آپ شادی شدہ زندگی گزار رہے ہیں, اور شادی شدہ زندگی میں یہ مرحلے آتے ہیں, یہ مواقع آتے ہیں, اس طریقے سے مسئلے آپ کے پاس آتے ہیں, ایسے کیسز بنتے ہیں, مگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. وہ کتنے الفاظ ہیں کہ آپ ایسی حالت میں, طلاق کی ذکر کی حالت میں, ایسا نہیں کہ آپ کچھ بول ہی نہیں سکتے. بیوی نے کہا کہ مجھے طلاق دے دے, مجھے نہیں رہنا تیرے ساتھ, آپ اس کے جواب میں اگر کہتے کہ نہیں میں کوئی طلاق نہیں, یہاں سے چلی جا, میں کوئی طلاق نہیں دینے والا ہوں, تو پھر یہاں بھی کہا چلی جا, لیکن اس سے نہیں پڑے گی طلاق, کیونکہ وہ منع کیا ہے اس سے. لیکن اگر یہ کہا کہ ہاں جا, تو صرف جا سے بھی طلاق پڑ جاتی ہے. پر اس کے لیے کب, جبکہ آپ کی نیت ہو یا اس سے پہلے طلاق کا ذکر ہو. بیوی طلاق مانگ رہی ہے, آپ نے جا کہہ دیا, تو اس سے مسئلہ بگڑ جائے گا آپ کا. وہ بہت سارے الفاظ ہیں جو ہم عام طور پر بولتے ہیں, لیکن اس سے گھبرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ شادی شدہ لوگ کہے کہ اب اس کے بعد بیوی سے بولے کیا, اتنے سارے الفاظ ہیں, اس سے طلاق پڑ جاتی ہے. اس میں پریشان بھی نہیں ہونا ہے. یا آپ کی نیت ہو, کنڈیشن ایسی ہو تبھی پڑتی ہے, ورنہ یہ الفاظ ہم اور آپ سب بولتے ہیں. وہ کون سے الفاظ ہیں, جیسے جا, نکل, چل, روانہ ہو, اٹھ, کھڑی ہو, پردہ کر, ہٹ سرک, جگہ چھوڑ, گھر خالی کر, دور ہو, راستہ ناپ, اپنی راہ لے, کالا منہ کر, چل, دور ہو, تو جدا ہے, تو مجھ سے جدا ہے, چلتی بن, رفو چکر ہو, پنجرہ خالی کر, چلتی نظر آ, دفع ہو, دال فے عین ہو, بستر اٹھا, تشریف لے جائیے, تشریف کا ٹوکرا لے جائیے, جہاں سینگ سمائے جا, بہت ہو چکی اب مہربانی فرمائیے, جہنم میں جا, چولہے میں جا, بھاڑ میں پڑ, بھاڑ میں جا, میرے پاس سے چل, تو مجھ پر مثل مردار کے ہے, تو مجھ پر مثل سور کے ہے. اس طریقے سے اور بھی کئی الفاظ ہیں. میں تجھ سے در گزرا, تو میرے کام کی نہیں, میں نے تیری راہ خالی کر دی, اپنے میکے بیٹھ, اپنی ماں کے گھر جا, میں تجھ سے لا دعویٰ ہوتا ہوں, میرا تجھ پر کچھ دعویٰ نہیں, تو خود مختار ہے, تو آزاد ہے, مجھے صورت نہ دکھا, الگ ہو, کنارے ہو, آزاد ہو جا, میں تجھ سے بری ہوں, میں تجھ سے بیزار ہوں, میں تجھ سے دست بردار ہوں, تو قیامت تک میرے لائق نہیں, تو عمر بھر میرے لائق نہیں, میں نے تجھے آزاد کیا, میں نے تجھے تیرے گھر والوں کو دیا, میں نے تجھے تیری ماں کو دیا. اس طریقے سے بہت سارے الفاظ ہیں. میں نے تو کچھ ہی آپ کے سامنے رکھی تاکہ آپ کے دماغ میں کچھ آئے, لیکن ایسا نہیں کہ یہ لفظ بولنے سے طلاق ہو جاتی ہے, اس سے گھبرانا بھی نہیں ہے, بولتے رہتے ہیں یہ بہت سارے لوگ. یہ طلاق کا ذکر ہو یا یہ کہ آپ کی طلاق کی نیت ہو, تب ظاہر سی بات ہے آدمی عام طور پر ویسے بولے کہ اچھا تھوڑا دور ہونا, چل ذرا یہاں سے ہٹ, ادھر چل, ایسا تھوڑی کہ یہ آپ بول ہی نہیں سکتے بیوی سے
या शादी कर लिया बीवी से बोलना बंद, कुछ बोलो तो तलाक पड़ जाएगी, ऐसा भी नहीं है कि कुछ बोलने से तलाक पड़ जाएगी, ऐसी नोयत नहीं है। ये बात हम सिर्फ आपके पास इसलिए रख रहे हैं कि बसा औकात झगड़ों के दरमियान मियाँ बीवी आपस में झगड़ा करते हैं और झगड़े के दौरान इस तरह की बातें आ जाती है कि बीवी तलाक का लफ्ज बार बार बोलती है या तलाक मांगती है, शौहर उसमें तलाक, वैसे वो समझता है कि मैंने तलाक नहीं दी, लेकिन उसके जवाब में कह देता है कि हाँ ठीक है जा, इससे तलाक पड़ जाती है, लेकिन आदमी को पता ही नहीं है। तो सोचने की बात है कि इस तरह के मौके पे ऐसे हालात में हमको क्या करना चाहिए। आपको दीन का मसला मालूम होगा तो आप फैसला करेंगे ना कि आप कब क्या बोलना है। अब ये कहीं से कहीं तक ये मत समझिएगा, अगर किसी भी शख्स को अगर तलाक देने की कोई शरई वजह समझ में आती है तो आप ये तय नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप दीन से दूर है तो आप बता नहीं पाएंगे कि आपके घर जो कंडीशन है, जो झगड़ा, जो लड़ाई चल रही है, जो ना इत्तेफाकी है, जो आपका जीना दूभर हो रहा है, या आप दोनों की मियाँ बीवी की इज़्दिवाजी जिंदगी जो अच्छी चल नहीं रही है, तो अब हम शरीयत के एतबार से तलाक देना हमको जायज़ है कि नहीं, ये आप तय नहीं कर पाएंगे। वजह यह है कि आपको दीन के बारे में उतनी मालूमात नहीं है। तो अब बेहतर यह है कि आप जिस मोहल्ले, जिस समाज, जिस सोसाइटी में रहते हैं, वहाँ इमाम साहब है, आप उनके पास जाइए। उनको नहीं समझ में आ रहा तो जो उनसे बेहतर है उनके पास जाइए, फिर उनके पास जाके आप घर की परेशानी रखिए। फिर अगर कोई शरई वजह है और आपको तलाक देना जायज है आपके लिए, तो आपको फिर इमाम साहब बताएंगे कि आप सिर्फ एक तलाक दे सकते हैं, एक तलाक। इससे अगर बीवी के अंदर कोई ऐब है, कोई खामी है, नमाज नहीं पढ़ती, इसकी वजह से आप तलाक देना चाहते हैं, तो ये तलाक देने की जवाज सूरत है। लेकिन मियाँ को भी तो पहले नमाज पढ़ना पड़ेगा ना, वो खुद नमाज नहीं पढ़ता है, बीवी से मुतालबा किया जाता है, ये भी मसला है ना। तो अगर जैसे माँ बाप को परेशान करे या कुछ ऐसा करे तो कुछ सूरतों में तलाक देने की शरई इजाजत है। अड़ोस पड़ोस को परेशान करे, गाली गलौज, झगड़ा ये वो करती रहे, तो कुछ सूरतों में तलाक की इजाजत है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप अपने हिसाब से जो है इजाजत समझे और जब मर्जी तब आप तलाक दे दें। अच्छा, ऐसा भी नहीं कि आप हर दिन एक दो तलाक दे सकते हैं एक एक करके, ये भी नहीं है, ये भी आपको समझना है। अगर आपने किसी वजह से कभी भी जिंदगी में, अपनी शादीशुदा जिंदगी में आपने एक तलाक दे दी और फिर जो आपने हमारे पास मसला सुना, आपने बीवी को वापस कर लिया, तो फिर उसके बाद आप 2 ही तलाक के मालिक रहेंगे, क्योंकि आपको 3 का मालिक बनाया गया था एक निकाह के जरिए। एक आपने इस्तेमाल कर लिया तो वो वापस थोड़ी आएगी और तलाक, अब आप 2 के मालिक है। फिर महीना, 2 महीना, साल, 2 साल, 5 साल के बाद आपने एक और दे दी तो 2 खत्म हो गई तलाक, अब एक ही मालिक है। कभी 3 देंगे तो फंस के रह जाएंगे आप। तो ये भी समझना है कि ऐसा नहीं कि ये मैंने कहा तो इसका ये मतलब है कि कभी कभी आप चाहे तो अपना वो मजाक में भी तलाक दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप तलाक को यूं हल्के में तलाक को ना लें। तलाक हमने बताया आपको कि मुबाह चीजों में सबसे ज्यादा नापसंदीदा है। किसी भी सूरत में आपके साथ कोई भी कंडीशन हो जाए, कोई भी हालत पैदा हो जाए, कैसा भी झगड़ा हो जाए, कैसी भी लड़ाई हो जाए, किस तरह कैसी भी नाइत्तेफाकी पैदा हो जाए, आप कोशिश करें कि जैसे आपने निकाह खुद से नहीं किया था, आप ऐसे ही तलाक के मामले पे आप अपने से आप इकदाम ना करें, अपने से कदम ना बढ़ाएं। आप अपने इमाम साहब के पास जाएं, बेहतरीन आलिम दीन हो, आप उनके पास जाएं, उनके पास जाकर मैटर रखें, फिर वो आपको बताएंगे कि अब आपको जिंदगी में क्या करना है। समझ रहे हैं? तो ये हम आपके सामने जो आप बात रखना चाहते हैं कि अगर कोई शख्स अपनी बीवी को वो तलाक दे कि जिसमें सिर्फ तलाक पड़ती है, निकाह से निकलती नहीं है, तो वो बीवी को वापस कर सकता है बोलकर, जबान के जरिए या सोहबत के जरिए। लेकिन ख्याल रहे कि आप आइंदा, अगर वो अभी 1 दिया था तो आइंदा 2 का मालिक रहेगा, 2 दे दिया था तो आइंदा 1 ही का मालिक रहेगा। फिर अगर कभी 1 या 2 दिया तो फिर ये पिछली तलाकें मिलाकर 3 हो जाएंगी। एक चीज ये समझनी है। और अगर कोई ऐसे लफ्ज के जरिए तलाक दिया कि जिसमें अभी तलाक भी हुई वाकई और बीवी निकल की गई निकाह से, जो हमने कहा तलाक भी हुई और बीवी निकाह से निकल भी गई, अगर ऐसे लफ्ज के जरिए अगर किसी ने तलाक दिया तो क्या करना पड़ेगा? तो अगर किसी ने ऐसे लफ्ज के जरिए तलाक दिया, ऐसे लफ्ज के जरिए कि जिस लफ्ज से अगर तलाक दी जाए तो उससे बीवी को तलाक भी हो और बीवी का निकाह बिल्कुल खत्म हो जाए, निकाह बिल्कुल खत्म हो जाए, वो बिल्कुल निकाह से निकल जाए, तो ऐसी सूरत में अगर आपने 1 दी है तब भी वापसी की सूरत है, बस वापसी की कंडीशन बदल गई। अब आपके सिर्फ बीवी को अपने से कह देने से बीवी वापस नहीं होगी, अब सोहबत कर लेने से बीवी वापस नहीं होगी, बल्कि अब आपको मौलवी साहब को बुलाकर, इमाम साहब को बुलाकर नया निकाह करना पड़ेगा 2 गवाहों की मौजूदगी में, नए दैन महर के साथ। कब? जबकि आप उस लफ्ज के जरिए तलाक देंगे जिससे तलाक पड़ जाती है और बीवी निकाह से निकल भी जाती है। उसी तरीके से हुक्म है उसमें कि जिसमें तलाक अभी पड़ी
لیکن ابھی بیوی نکلی نہیں ہے، پر یہ ہے کہ 3 مہینہ یا 3 حیض گزر جائے، یعنی اس کی عدت پوری ہو جائے، تو اس کے بعد پھر بیوی نکل جائے گی نکاح سے. لیکن ایسا نہیں کہ ابھی آپ واپس نہیں کر سکتے بیوی کو، ابھی بھی آپ کر سکتے ہیں بیوی کو واپس. آپ بس یہ ہے کہ اگر آپ اس سے پہلے میں نے طلاق دی والی صورت میں کہ جس میں کہا تھا کہ صرف طلاق پڑے گی، بیوی نکلے گی نہیں نکاح سے، بالکل نکاح سے بالکل نکاح سے نکل جائے، ایسا نہیں ہوگا. اس میں یہ ہے کہ اگر آپ عدت کے اندر اندر اگر ایسا کرتے ہیں تو آپ کو کوئی الگ سے نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر عدت پوری ہو گئی تو اب آپ صرف زبان سے کہنے سے نہیں ہوگا. اب لوٹانے کی صورت یہ ہے، دوبارہ بیوی بنانے کی صورت یہ ہے کہ اب آپ کو نئے دین مہر کے ساتھ 2 گواہوں کی موجودگی میں امام صاحب کو بلا کر آپ کو نیا نکاح کرنا پڑے گا. تو اس میں بھی چانس ہے. لیکن اگر آپ نے 3 4 5 6 7 طلاق دے دی، مسئلہ وہاں بگڑتا ہے. اسی طلاق کا مسئلہ جب کورٹ کچہری میں چل رہا تھا، طلاق کا مسئلہ جب 3 طلاق کا مسئلہ کورٹ میں چل رہا تھا، تو اس میں بڑا اپنے اعتبار سے جس کو کچھ بھی نہیں پتا، غیر مسلم میڈیا والے وہ بھی بیوقوف اپنی رائے دے رہا ہے وہ شریعت کے مسئلے میں. تم کو پتا ہے کیا دین کے بارے میں، کہ ہمارے دین میں کہاں آسانی ہے کہاں کیا نہیں ہے؟ تم جانتے کیا ہو دین کے بارے میں؟ ہمارے دین کے بارے میں ہمارے لوگ ٹھیک سے سارے لوگ نہیں جانتے، تو تم کہاں سے جان جاؤ گے؟ دین میں بہت ساری آسانی. کس نے کہہ دیا تھا کہ 3 طلاق دے دو؟ یا شریعت نے یہ کہا ہے کہ آپ 3 طلاق دے دو؟ 3 طلاق کا حکم بتایا کہ کوئی دے دے تو کیا ہے، نہ یہ کہ یہ کہا ہے کہ تم طلاق دو. شریعت نے طلاق دینے کا حکم ہی نہیں دیا، نکاح کا حکم دیا، طلاق کا نہیں دیا ہے. طلاق کا آپ کو اختیار دیا ہے، شریعت نے طلاق کا حکم نہیں دیا ہے. نکاح کا حکم دیا کہ نکاح کرو. طلاق تو یہ ہے کہ بھی آپ کی زندگی جو دوبھر ہو جائے، جینا مشکل ہو جائے، ازدواجی زندگی چلے نا، دونوں کی زندگی خراب ہونے لگے، تو ایسی صورت میں شریعت نے کنڈیشن رکھی ہے کہ اس کنڈیشن کے ساتھ اس صورت میں اس طریقے سے آپ دونوں جدا ہو سکتے ہو. اس میں بھی طریقہ ہے. قرآن نے کہا ہے کہ آپ رکھنا ہے تو بھلائی کے ساتھ رکھو، ورنہ پھر آپ اچھائی کے ساتھ چھوڑ دو. اس کا یہ مطلب نہیں کہ بس استعمال کرنے کے لیے کہا ہے شریعت نے تو کرنا ہی پڑے گا، یہ کہ جو مرضی جیسے مرضی ویسے طلاق دے، ایسا نہیں ہے. شریعت میں جیسے نکاح کے لیے کچھ کنڈیشن ہے، اس کی کوئی صورت ہے، اس کا کچھ طریقہ ہے، ویسے ہی طلاق کا بھی کچھ طریقہ ہے. کوئی طلاق کا بھی معاملہ کوئی بے لگام معاملہ نہیں ہے. تو یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. مگر بات یہ ہے کہ ہمارے نوجوان یا وہ افراد جو شادی شدہ ہے یا جن کو شادی کرنی ہے، وہ ازدواجی زندگی کو بہتر سے بہتر یا اس طرح کے مرحلے میں اپنے آپ کو ناجائز معاملات سے، طلاق وغیرہ سے تب بچا سکتے ہیں جبکہ ان کو یہ مسائل معلوم ہو کہ ہم کو کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا ہے. ہاں، اگر 3 ایک طلاق ہو جائے تو آپ کو مسئلہ یہ جانتے ہیں، پھر وہاں مسئلہ پھنس جاتا ہے، وہاں دقت ہو جاتی ہے. 1 طلاق ہوتی ہے تو اس میں آپ کے لیے گنجائش رہتی ہے. لیکن خیال رہے کہ آپ کے لیے گنجائش رہتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ کل پرسوں جھگڑا ہو آپ کہنے لگے وہ 1 طلاق میں تو گنجائش رہتی ہے، پتہ چلا کچھ ہوا تھوڑا بہت اور بیوی پہ جو ہے آپ نے فائر کر دیا. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. ہم نے بتایا آپ کو جیسے نکاح کے لیے آپ کسی کی طرف رجوع کرتے ہیں، اسی طریقے سے اگر آپ کی زندگی دوبھر ہونے لگ جائے، اگر آپ کے اندر میاں بیوی کے درمیان نا اتفاقی پیدا ہو جائے، تو پھر ایسی صورت میں آپ اپنے امام کے پاس جائے اور وہاں جا کر ان کے پاس اپنی پریشانی رکھ کر آپ شریعت کے مطابق کوئی قدم اٹھائے، نہ یہ کہ اپنی منمانی آپ کچھ بھی بول دیجئے. یہ بات اس لیے ہم بتانا ضروری سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے کیس آتے ہیں. خود اپنی سوسائٹی میں ایسے کیس آئے ہیں جو ہمارے پاس آئے ہیں، اس طریقے سے کیسز آئے ہیں. جمبو سر میں تو بہت سارے ایسے کیس آئے ہیں. اور اس کی سب سے زیادہ نوبت، ہم ایک بات اور آخری بات آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہ طلاق والی بات سب سے زیادہ ان جوڑوں کے درمیان آتا ہے جو جوڑا کے ناجائز طریقے سے شادی سے پہلے تعلق، مثال کے طور پر ناجائز طریقے سے تعلق کا مطلب یعنی نکاح ہوا نہیں ہے، پیار محبت کے نام پر بات چیت چل رہی ہے. اس سے وہ ابال آتا ہے. انسان ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے، ہر چیز کی. بیوی سے محبت کی بھی ایک لمٹ ہے کہ آپ کتنی محبت کریں گے. ظاہر سی بات ہے شادی ہوئی نہیں، اس سے پہلے آپ نے ساری محبت کر ڈالی بیوی سے، تو شادی کے بعد آپ کے پاس کچھ بچے گا ہی نہیں محبت کے لیے، تو جھگڑا ہی ہوگا نا. صرف آپ کچھ بچائے نہیں محبت کے لیے، تو کچھ بچائے نہیں. آپ نے تو شادی سے پہلے ہی، نکاح سے پہلے ہی آپ نے ساری محبت کر ڈالی، تو آپ نکاح کے بعد بچا کیا ہے؟ لے دے کے جھگڑا. زندگی میں 2 ہی مرحلے آتے ہیں، یا تو انسان محبت سے رہتا ہے یا جھگڑے کے ساتھ. جھگڑا کر کے محبت سے رہ کر آپ نے زندگی بتا لی شادی سے پہلے، تو اب شادی کے بعد کیا بچے گا آپ کی زندگی میں؟ جھگڑا 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 اور کچھ بھی نہیں. تو ایسے کیسز سب سے زیادہ ان نوجوانوں کی زندگی میں آتے ہیں کہ جو لوگ شریعت کے مطابق نکاح نہیں کرتے ہیں، یا یہ ہے کہ شریعت کے مطابق وہ اپنی نوجوانی کی زندگی نہیں گزارتے ہیں. کہیں رشتہ فائنل ہوا، نہ شریعت کا مسئلہ، اس سے شریعت سے کوئی لینا دینا، نہ شریعت سے کوئی مطلب ہے، نہ کچھ، اپنی منمانی. اور بالکل ابھی شادی بیاہ کی صرف بات چیت ہوئی ہے،
یا یہ کہہ لیجئے کہ بات فائنل ہوئی ہے، منگنی ہوئی ہے، کیا منگنی ہو جانے سے کیا کوئی نوجوان اپنی ہونے والی دلہن کو بائک میں لے کے بٹھا سکتا ہے، اسے پارکوں میں ہوٹلوں میں لے جا سکتا ہے، اس کو شاپنگ کرا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں کرا سکتا. لیکن یہ چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے؟ یہ جو آپ شادی سے پہلے گناہ کرتے ہیں، ان گناہوں کا وبال آپ کے سر پہ یوں آتا ہے کہ آپ کی شادی شدہ زندگی جو ہے، آپ کی شادی شدہ زندگی برباد سے برباد تر ہوتی جا رہی ہے. تو یہ نوجوانوں کو ان چیزوں سے بھی بچنا ہے. سب سے بہتر طریقہ ہم نے بہت دن پہلے آپ کو بتایا تھا کہ اگر کسی شخص کا کہیں پہ رشتہ ہو جائے تو صرف منگنی کر کے آپ اس کو مت رکھیے. کیونکہ آپ لاکھ کہیے کہ شاید آپ یہ سمجھ رہے کہ آپ کا بیٹا، آپ کا بھائی لڑکی سے کوئی تعلق نہیں رکھ رہا ہے. موبائل کا دور ہے، تعلق تو بڑا آسان ہے. اگر کسی کا کسی کے ساتھ رشتہ فائنل ہو جاتا ہے تو اگر آپ کو ازدواجی شادی شدہ زندگی کو خوشگوار اور بہتر بنانا ہے تو آپ شادی سے پہلے جب آپ کا رشتہ فائنل ہو جاتا ہے نا، اس وقت بھی آپ شریعت کے مطابق زندگی گزاریں. اگر آپ رک سکتے ہیں بات چیت کرنے سے بھی فون سے، تبھی آپ منگنی کر کے رکھیں. ورنہ اگر نہیں کر سکتے، جو کہ نہیں کر سکتے، بڑا مشکل ہو رہا ہے، تو پھر طریقہ یہی ہے کہ جب بات آپ کی فائنل ہو جائے تو پھر 2 گواہوں کو بلا کر، امام صاحب کو بلا کر نکاح کر لو. تاکہ اب آپ جو فون میں بات کریں گے، آپ جو بائک میں بٹھا کے لے کے، 4 ویلر میں بٹھا کے لے کے جو پارک میں جائیں گے، جو آپ ہوٹل میں جائیں گے، جو شاپنگ کرائیں گے، جو آپ چائے اور آئس کریم کھانے اور پینے جائیں گے، اس سے آپ کے لیے یہ تمام معاملات جائز ہو جائیں گے. پھر کوئی یہ نہیں کہے گا کہ یہ ناجائز ہے. پھر شریعت آپ پر کوئی پابندی نہیں لگاتی ہے. مگر یہاں اکثر میں نے ایسے لڑکوں کو میں نے دیکھا ہے کہ صرف منگنی ہوئی ہے، بیوی کو بائک پہ لے کے بٹھا کے کبھی شاپنگ، کبھی یہ کبھی وہاں. یہ جو ہم ناجائز ازدواجی زندگی میں آنے سے پہلے جو ہم ناجائز طریقے اپناتے ہیں، یہ اعمال جو ہم کرتے ہیں، اس کا وبال بعد میں ہمارے سر پہ آتا ہے اور پھر ہماری شادی شدہ زندگی دوبھر ہو جاتی ہے. تو اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے. اور کوشش کریے کہ آپ مسلمان ہیں تو جو روزمرہ کے مسائل ہے، یاد رکھیے کہ انسان پر جو شریعت کے علوم فرض ہوتے ہیں وہ اس کے کچھ طریقے ہیں، وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہے. مثال کے طور پر ابھی چھوٹا بچہ ہے، 7-8 سال کا ہے، تو اس کے اوپر کون سے مسائل ضروری ہے؟ اگر ابھی شادی نہیں ہو رہی ہے تو ابھی اس کو نکاح کے مسئلے جاننا فرض نہیں ہے، اس کے اوپر طلاق کے مسئلے جاننا فرض نہیں ہے. ابھی کیا فرض ہے؟ پاکی ناپاکی کے مسئلے کو جانے. ابھی کچھ ہی دنوں میں اس کے اوپر نماز فرض ہونے والی ہے، وہ نماز کے مسئلے کو جانے. یہاں تک فرض ہے، روزہ فرض ہونے والا ہے، روزے کے مسئلے کو جانے. یہاں تک 8-10 سال کی عمر میں انسان پر کم سے کم 3-4 طرح کے مسئلے ان پر ہر مسلمان پر فرض ہو جاتے ہیں. 3-4 طرح کے: طہارت کے مسئلے، طہارت کے مسائل، روزے کے مسائل، نماز کے مسائل. یہ 3 طرح کے مسائل. اور عقائد، یہ 4 طرح کے مسائل انسان 10 سال سے پہلے انسان پر فرض ہو جاتے ہیں کہ آپ ان مسائل کو جانیں. مکمل وہ مسائل نہیں جو ایک عالم جانتے، کم سے کم جس سے آپ کی نماز صحیح ہو جائے، آپ کا وضو صحیح ہو جائے، آپ کا غسل صحیح ہو جائے، آپ کا عقیدہ درست رہے. ان مسائل کو 10 سال کی عمر سے پہلے ہی جان لینا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، ہر مسلمان مرد و عورت پر. ہاں، اب اس کے بعد زکوٰۃ کے مسائل ہے تو یہ ابھی فرض نہیں ہے. جب آپ کو لگے اب ہم مالک نصاب ہونے جا رہے ہیں، 10 سال 12 15 سال 20 سال کی عمر کے بعد کمان لگے، اب آپ پر زکوٰۃ کے مسائل بھی جاننا ضروری ہے. اب آپ اتنا پیسہ کما لیے کہ اب آپ پر حج بھی فرض ہو گیا. اب آپ پر حج کے مسائل بھی فرض ہو جاتے ہیں. اب آپ کی شادی ہونے والی ہے، شادی سے پہلے آپ کو شادی کے مسائل آپ پر فرض ہو جاتے ہیں. یہ جاننے کی ضرورت ہے. یہ دین کا معیار ہے اور ایک دیندار کو ایسے ہی زندگی گزارنی چاہیے. اگر آپ کو یہ نہ ہو تو امام محمد غزالی نے خود اس پر تفصیل سے بحث کی ہے کہ علوم انسان پر کس ترتیب سے اور کس طرح ترتیب وار علوم دینیہ انسان پر فرض ہوتے ہیں. تو انسان اگر شادی کرنے جا رہا ہے یا یہ کہ شادی ہو گئی ہے تب تو ہے یہ فرض. اگر شادی کرنے کا ارادہ ہے، عمر ہو گئی، وہ شادی کرنے جا رہا ہے، تو شادی کے مسائل، نکاح طلاق کے مسائل جاننا ضروری ہے. وہ مسائل جو کہ روزمرہ کے ہے کہ جس کے بغیر ازدواجی زندگی پھیکی پڑ جائے گی. آپ کہیں پہ بھی خلاف شرع کام کر بیٹھیں گے، نہیں جانیں گے. تو شادی کے مسائل اور طلاق کے مسائل جاننا ہر مسلمان پر، ان مسلمانوں پر جن کو شادی کرنی ہے یا شادی ہو گئی ہے، ضروری ہے. جس طریقے سے وضو، غسل، نماز، روزے کے مسائل ہمارے لیے ضروری ہے، ویسے شادی شدہ افراد کے لیے ازدواجی زندگی کے مسائل ضروری ہے. جس پر زکوٰۃ فرض ہو گئی اس پر زکوٰۃ کے مسائل ضروری ہے. جس پر حج فرض ہو گیا اس پر حج کے مسائل ضروری ہے. وہ مسائل کی جس سے آپ حج آسانی سے کر پائے. زکوٰۃ کے وہ مسائل کی جس سے آپ زکوٰۃ دے لیں، آپ زکوٰۃ دینے میں آپ کو دشواری پیدا نہ ہو تو آپ دین سے قریب ہوئیے، آپ سیکھ کر اپنی معلومات لے سکتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ شریعت کے معاملے میں آپ کہیں سے کہیں تک یہ مت سمجھیے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف مولانا لوگوں کے اوپر ہی فرض ہے. بھئی مولانا لوگوں کے اوپر صرف دین کا علم، دین کے علوم مولانا لوگوں پر صرف فرض نہیں ہے. وہ اتنے علوم کے جو روزمرہ کے مسائل ہے، جو روزمرہ کے معاملات
ہے جن علوم کا تعلق روزمرہ کے معاملات سے ہے، ان علوم کو جاننا، ان مسائل سے واقف ہونا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب رمضان المبارک کا مہینہ ہر سال آپ کے سامنے آتا ہے، آپ ہر سال بھی اگر کم سے کم تھوڑا تھوڑا وقت دے کر اگر چھوٹی چھوٹی محفل میں بھی اگر بیٹھ کر اگر آپ سیکھنا چاہیں تو آپ دین کی اچھی خاصی معلومات، آپ ایک تاجر ہونے کے باوجود، بزنس مین ہونے کے باوجود، آپ دوسرے کام دھندے پہ ہونے کے باوجود آپ دین کی اچھی خاصی معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ صرف رمضان بھی اگر آپ ٹائم دے دیں گے تو آپ یہ کوشش کریں کہ جب بھی آپ کے سامنے اس طریقے سے کوئی ایسی محفل ہو تو آپ اس میں زیادہ سے زیادہ شرکت کریں اور دینی معلومات سے اپنے آپ کو آشنا کرائیں۔ کوشش کریں کہ چونکہ دین پر چلنے کے لیے دین کے علوم سے آشنا ہونا، دین کے علوم کو سمجھنا سیکھنا یہ بہت ضروری ہے۔ اگر آپ جانیں گے نہیں تو دین پہ عمل نہیں کر پائیں گے، اور ہر مسلمان کو دین پر عمل کرنا ضروری ہے، فرض ہے، اور یہ تبھی ہو پائے گا جبکہ آپ دین کے علوم سے واقف ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین سیکھنے اور دین سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا جہان کی برائیوں سے ہم سب کی حفاظت عطا فرمائے، ہم سب کو دین سیکھنے، دین سے قریب ہونے، علماء کی قدر کرنے، علماء سے قریب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، تمام لوگوں کو اہدنا الصراط المستقیم اور گامزن عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، تمام وہ دین کے ضروری مسائل جو کہ ہم نہیں جانتے، جو ہمارے اوپر ضروری ہے، ان سب کو سیکھنے، ان پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ بولنے میں لغزش ہوئی استغفار کریں، استغفر اللہ رب من کل ذنب و اتوب الیہ، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔